یہ کہانی ان 4 بھائیوں کی ہے جو بچپن میں ایک المناک حادثے کے نتیجے میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے اور زندگی کے 20 سال ایک دور افتادہ گاؤں میں گزار دیے۔ ان کے منہ بولے والد، جو پیشے سے چرواہے تھے، نے اپنی غربت کے باوجود ان کی تربیت اور تعلیم میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ چاروں نوجوان، جنید، خالد، عمر اور علی، اپنے ماضی سے بے خبر اسی سادہ زندگی میں مگن تھے۔ دوسری طرف ابراہیم، جو برسوں پہلے ایک حادثے کے بعد کوما میں چلے گئے تھے، ہوش سنبھالتے ہی اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تلاش کی اسی تگ و دو میں وہ ایک دن اسی گاؤں پہنچے جہاں ایک بزرگ نے انہیں اس چرواہے کا پتہ دیا جس کے چاروں بیٹے گاؤں کے باقی لوگوں سے وضع قطع اور عادات میں بالکل مختلف تھے۔ ابراہیم جب اس پیڑ کے نیچے پہنچے جہاں وہ شخص اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا تو وہاں ان چاروں جوانوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پہچان گئے کہ یہ ان کے خاندان کے وہی چشم و چراغ ہیں جنہیں مٹی نے چھپا لیا تھا۔ چرواہا، جو ایک نیک دل انسان تھا، ابراہیم کی داستان غم سن کر تڑپ اٹھا اور اس نے بھاری دل مگر سچائی کے ساتھ ان بیٹوں کو ان کے اصل وارث کے حوالے کر دیا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور پرتعیش زندگی میں قدم رکھتے ہی ان چاروں بھائیوں کی زندگی بدل گئی۔ ان میں خالد سب سے زیادہ سنجیدہ اور محنتی تھا، جس نے جلد ہی اپنے والد ناصر کے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی خاندان میں ابراہیم کی اکلوتی بیٹی ماہ نور بھی تھی، جسے بڑے ناز و نیم نے ضدی بنا دیا تھا۔ جب بڑوں نے خالد اور ماہ نور کا رشتہ طے کیا تو ماہ نور نے اسے اپنی توہین سمجھا اور ایک تلخ جملے کے جواب میں خالد کو تھپڑ دے مارا۔ خالد، جو خاموش طبیعت کا مالک تھا، اس تذلیل کو سہ نہ سکا اور سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ 3 سال تک اس نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا، جبکہ پیچھے ماہ نور کی آنا، پچھتاوے اور خاموش محبت میں بدل چکی تھی۔ 3 سال بعد جب خاندان میں دیگر بھائیوں کی شادیاں طے ہوئیں تو ماہ نور کا منگیتر عین موقع پر مکر گیا۔ خاندان کی عزت خاک میں ملتی دیکھ کر ابراہیم اور ناصر نے وہاں موجود ایک باوقار اور نقاب پوش شخص سے التجا کی کہ وہ ماہ نور سے نکاح کر لے۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے محمد خالد کا نام لیا تو ماہ نور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ خالد تھا، جو اپنی فیملی کی لاج رکھنے واپس آیا تھا۔ شروع میں خالد کا رویہ سرد رہا، اسے لگا کہ ماہ نور نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے۔ لیکن ایک شام جب ماہ نور نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی محبت کا یقین دلایا تو خالد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ماہ نور کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا عہد لیا۔ یوں برسوں کی دوری اور تلخیاں ختم ہوئیں اور بچھڑے ہوئے لمحے خوشیوں کی صورت میں واپس لوٹ آئے۔